أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Me, Najir Ahmad Najjar, lecturer Political Science, BHS Manapura, with today's topic for class 11th. And our today's topic is kinds of liberty. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بچوں کل ہم نے لیبرٹی کے بارے میں پڑھا ہے کہ اس کے کتنے سارے اقسام ہیں، تو آج اسی ٹاپک کو آگے لیتے ہوئے باقی اقسام کی بات کریں. کل ہم نے 3 ڈیفائن کیے تھے، تو آج ہم اور 4 پوائنٹ یہاں پہ ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں. جب تک کائنڈس آف لیبرٹی کا سوال ہے، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اکانومک لیبرٹی. اکانومک لیبرٹی کیا ہوتی ہے؟ اکانومک لیبرٹی مینز سیکورٹی آف ونز ڈیلی بریڈ. اکانومک لیبرٹی کے معنی ہیں کہ جو انسان ہر روز بریڈ روٹی کماتا ہے اس کی سیکورٹی اینڈ ریزنیبل اپرچونیٹیز فار ارننگ اٹ، اور اس کے لیے مواقع پیدا کرنا کہ وہ کس طرح سے یہ روزی روٹی کمائے. اکانومک لیبرٹی اسی کا نام ہے. یعنی اب ہم شارٹ میں یہ کہیں گے کہ اکانومک لیبرٹی کے معنی ہیں جب ایک بندے کو سیکیورٹی ملتی ہے، جب ایک بندے کو تحفظ ملتا ہے، کہ جب وہ اپنی بریڈ بٹر کمانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے اپرچونیٹیز قائم کی جائیں، تو یہ اکانومک لیبرٹی کہلاتی ہے. Individuals must be made free from the constant fear of unemployment. یہاں پہ جو انڈیویجولز ہیں ان کو اس چیز سے مسلسل طور پر اس فیئر سے آزاد کر دیا جائے کہ جو اس کی انمپلائمنٹ، جو اس کی بے روزگاری ہوتی ہے، یعنی اس خوف سے انسان جو ہے آزاد ہونا چاہیے. اینڈ انسفیشنسی اینڈ مسٹ بی سیف گارڈ اگینسٹ وانٹس آف ٹمارو. اور ایک انڈیویجول کو، ایک شخص کو ڈرایا نہیں جا سکے، یعنی ان امپلائمنٹ لفظ سے، یعنی اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو ہم بے روزگار نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ ان کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ مواقع جو ہیں فراہم کریں اور اس کے لیے سیف گارڈ کریں. جو ٹمارو آنے والا اس کا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. اکانومک لیبرٹی جو ہوتی ہے یہ کنسسٹ ہوتی ہے، اس میں انڈیویجول کے بہت سارے رائٹ ہوتے ہیں، جن میں رائٹ ٹو ورک ہوتا ہے، یعنی کام کرنے کا حق جو ہوتا ہے. تو میگزیمم ویج، اس کے لیے ایک منیمم، کم سے کم اس کے لیے جو ہم اجرت جو ہے اس میں کم سے کم ہونی چاہیے. دا رائٹ ٹو لیجر بائی دا ریگولیشن آف دا آورس آف دا ورک ان دا فیلڈ. اور اس کے لیے اکانومک لیبرٹی میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مزدور جو ہے ایک کھیت میں کام کرتا ہے یا کہیں پہ کام کرتا ہے، ایک تو اس کے لیے ریگولر آورس ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے وہاں پہ جتنے گھنٹے کام کرنا ہے بس اتنے ہی گھنٹے کام کرایا جائے، اس سے زیادہ نہیں کرایا جائے. یا فیکٹریز میں کوئی کام کرتا ہے وہاں پہ گھنٹوں کا میعاد جو ہے مقرر ہونا چاہیے. یا مائنز میں کوئی کام کرتا ہے تو وہاں پہ ٹائم کا مقرر ہونا لازمی ہے. دا رائٹ ٹو فارم یونین اینڈ ٹو رائٹ ٹو پروویژن اگینسٹ اولڈ ایج. اور یہاں پہ اکانومک لیبرٹی میں اس کو یہ ہے کہ اس کو ایک رائٹ ہے، یہاں پہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی یونین بنا سکتا ہے. اور یہاں پہ وہ رائٹ ٹو پروویژن اگینسٹ اولڈ ایج، جب اولڈ ایج میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ کیا کیا جائے اور اس کی زندگی کیسے سنور جائے، یا اولڈ ایج میں کیسے اس کو مدد کی جائے. یا جب وہ بیمار پڑتا ہے، یہ مزدور لوگ جو ہیں یا کام کرنے والے جو ہیں، یہ جب بیمار پڑتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ کیا جائے. ان امپلائمنٹ، کبھی بے روزگار ہو جاتے تھے، ان کی زندگی بچانے کے لیے کیا کیا جائے. یا ایکسیڈنٹ، اس میں خدا نہ خواستہ کبھی ایکسیڈنٹ ان کے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی کارروائی کرنا، یہ اکانومک لیبرٹی میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ میٹرنٹی بینیفٹس آتے ہیں، یعنی کوئی عورت اگر کہیں پہ کام کرتی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، سکنس ہے، اولڈ ایج ہے، یا ایکسیڈنٹس میں ہے، یا کہیں پہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی، تو وہاں پہ جو زچگی بینیفٹس جو ہوتی ہیں ان کو ملنی چاہیے. یعنی جب وہ بچے جنتی ہے تو اس کے لیے اس کو کچھ معاوضہ ضرور دینا چاہیے. ڈیموکریسی کین بی ریئل اونلی اف
if it rests on the economic as well as political liberty. یہاں پہ ڈیموکریسی جو ہے، ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پہ ریسٹ کر سکتی ہے، تب ہی قائم ہو سکتی ہے یا کامیاب ہو سکتی ہے جب یہاں پہ اکانومک لبرٹی اور پولیٹیکل لبرٹی ایک انسان کو مل جائے۔ اس کے بعد پولیٹیکل لبرٹی کی بات کرتے ہیں، جو پانچواں پوائنٹ ہے ہمارا یہاں پہ۔ پولیٹیکل لبرٹی کے معنی ہیں اٹ از کنسیڈرڈ سینونیمس ود ڈیموکریسی، ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ سینونیمس ہے، سینونیمس مترادف ہوتا ہے، یعنی بالکل ڈیموکریسی جیسا ہوتا ہے۔ پولیٹیکل لبرٹی کے معنی ہیں رائٹ ٹو پیپل ٹو شیئر ان دا ایڈمنسٹریشن آف دی اسٹیٹ، اس کا معنی یہ پولیٹیکل لبرٹی کے معنی ہیں کہ ایک شخص کو، ایک بندے کو یہاں پہ حقوق حاصل ہونی چاہیے کہ وہ گورنمنٹ بنانے میں، یا یہاں کی گورنمنٹ جو ہوتی ہے یا اسٹیٹ ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن جو اسٹیٹ کا ہوتا ہے، اس میں شیئر لینے کا، اس میں حصہ لینے کا حق اس سے حاصل ہو، اسے ہم پولیٹیکل لبرٹی کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ انسان آزاد ہونا چاہیے، جب وہ چاہے تو ایڈمنسٹریشن آف دی گورنمنٹ جو ہوتی ہے، اسٹیٹ جو ہوتی ہے، اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ اس میں یہ کنسسٹ کیا کیا کرتا ہے، یعنی کون کون سی چیزیں، اور اس میں ہے سب سے پہلا ہے یعنی ایک ایڈمنسٹریشن میں ایک انسان تب ہی حصہ لے سکتا ہے جب یہاں پہ اس کو ایک رائٹ حاصل ہوگا، تو جسے ہم رائٹ آف ووٹ کہتے ہیں، یعنی ووٹ ڈالنے کا حق اگر اسے حاصل ہو تو وہ سٹی ایڈمنسٹریشن میں ضرور حصہ لے سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے رائٹ دا رائٹ ٹو بی الیکٹڈ ٹو ویریس لیجسلیٹو باڈیز ان دا سٹیٹ، سٹی میں جتنی ساری قانون ساز باڈیز ہوتی ہیں ان میں حصہ لینے کا حق اسے حاصل ہونا چاہیے، یعنی جتنی ساری لیجسلیٹو باڈیز ہیں ان میں وہ حصہ لے سکے اسٹیٹ باڈیز میں، یا اس میں الیکٹ کیا جائے۔ تیسرا پوائنٹ ہے دا رائٹ ٹو بی ہولڈ پولیٹیکل آفس، اور اس کے لیے ایک پولیٹیکل سیاسی آفس ہونا لازمی ہے، اس کو یہ رائٹ ہونا چاہیے۔ اور چوتھا ہے یہاں پہ دا رائٹ ٹو میک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ٹو گورنمنٹ پالیسی، جتنی ساری سرکار کی پالیسی یہاں پہ ہوتی ہیں، اگر کہیں پہ کوئی پالیسی ایسی ہوگی جو ویلفیئر آف دی پیپل کے خلاف ہوگی، تو وہاں پہ ایک وائلنس کرنے کا اس سے حق حاصل ہو، تو یہ چوتھا پوائنٹ ہے۔ یعنی اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے کرٹیسزم ہوتی ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اگر کہیں پہ کوئی حکومت بنانی ہوتی ہے، ایک پارٹی آتی ہے میجارٹی کے ساتھ، وہ وہاں پہ حکومت بناتی ہیں، جو جتنی ساری پارٹیاں اس سے کم ووٹ لیتی ہیں یا جن کے پاس کم سیٹیں ہوتی ہیں، وہ اپوزیشن میں بیٹھتی ہیں، اور اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کرٹیسزم کرتی ہے اس گورنمنٹ کو، جو رننگ گورنمنٹ ہوتی ہے، ایڈمنسٹریٹو گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کے کرٹیسزم سے تنقید کرنے سے یہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے اپنے رولز ریگولیشنز کے تحت گورنمنٹ یا لوگوں کے مفاد عامہ کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ ایک حق ہونا چاہیے کہ جو گورنمنٹ یہاں پہ چلتی ہے اس کے لیے لوگوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اس پہ کرٹیسزم کریں، تنقید کریں، جہاں جہاں ان کو لگے کہ وہ رفع عامہ کے لیے یا لوگوں کی بھلائی کے لیے کام نہیں کرتے، تو یہاں پہ یہ حق حاصل ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اور ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ کرٹیسزم ٹو گورنمنٹ پالیسی، جتنی ساری پالیسیز ہیں گورنمنٹ کے، ان کے کرٹیسزم یا تنقید کرنے کا حق اس سے حاصل ہو۔ پولیٹیکل لبرٹی دس کین ایگزسٹ ان ڈیموکریسیز، تو ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ڈیموکریسی جو ہے یہ وہاں پہ ہی صرف لگ سکتی ہے، وہاں پہ فٹ آ سکتی ہے جہاں پہ وہاں پہ ڈیموکریسی ہو۔ ایز یو نو ڈیموکریسی کسے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ڈیموکریسی وہ گورنمنٹ کا وہ چیز ہوتا ہے جو لوگوں سے بنائی جاتی ہے، لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور لوگ ہی اسے بناتے ہیں۔ تو یعنی ہر طرف سے لوگوں کا خیال اس میں ایڈمنسٹریٹو ہوتا ہے، اس میں لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے گورنمنٹ کے بنانے میں، تو وہاں پہ ڈیموکریسی یعنی پولیٹیکل ڈیموکریسی صرف وہاں پہ ہو سکتی ہے جہاں پہ جمہوریت قائم ہوتی ہے۔ جب ہم چھٹے پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ہے نیشنل لبرٹی، جو ہم جانتے ہیں نیشنل کے معنی ہیں قومی لبرٹی، آزادی ہوتی ہے، قومی آزادی جو ہوتی ہے، یہ ٹرم لبرٹی جو ہے یہ اپلائی ہوتی ہے نیشنز کے لیے اور انڈیویجول کے لیے، یعنی شخص جو ہوتا ہے، جب ایک شخص ہوتا ہے تو وہ نیشن کو بنا سکتا ہے، ایک نیشن کو بگاڑ سکتا ہے، اور جب نیشن ہوتی ہے، قوم ہوتی ہے، وہ اپنے اس انڈیویجول کا جو اس کا یہ شخص ہوتا ہے یا فرد ہوتا ہے اس کا خیال ہر سمت میں رکھ سکتا ہے۔ جب ایک انڈیویجول جو ہوتا ہے اپنے رائٹس حاصل کر سکتا ہے تو آٹومیٹیکلی جو اس کی ڈیوٹیز ہوتی ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ رائٹ تو اپنے لیے ہوتی ہیں لیکن ڈیوٹی اس کے اسٹیٹ کے واسطے ہوتی ہے۔ اسی طرح اسٹیٹ کو یہ ہے کہ جو اس کا انڈیویجول ہے، جو اس کا شخص ہے، جو اس کا شہری ہے، تو پروٹیکٹ ہم ان اینی اینڈ ایوری کیس، اس سے ہر سمت میں اس اپنے شہری کو بچانا چاہیے، اس کا تحفظ فراہم کرنا چاہیے، اور جتنی ساری اس کے رائٹس ہیں ان کو
وہ دینی چاہیے. A nation or a people is said to be free when it has government of its own. تو یہاں پہ نیشن جو ہے قوم، تب قوم یا پیپل یا ان کا ہم نام لے سکتے ہیں. اگر ہم قوم بھی کہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ کہیں وہ بھی ٹھیک ہے. تو وہ اسی صورت میں فری ہوتے ہیں جب یہاں پہ ان کو ایک گورنمنٹ ہوتی ہے اپنی چوائس کی، یعنی اپنی چوائس کی اپنی بنائی ہوئی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو اس وقت یہ نیشنل لبرٹی جو ہوتی ہے وہاں پہ فٹ ہوتی ہے. اینڈ وین اٹ از ناٹ، اگر یہاں پہ اس کی چوائس کے حساب سے گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے یا کوئی فارن کنٹرول ہوتا ہے تو اس وقت اس کے لیے نیشنل لبرٹی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. نیشنل لبرٹی جو ہے یہ ایگزسٹ ہوتی ہے اسٹیٹس میں. اٹ از اسٹیٹ از اے نیشنل اسٹیٹ. اسٹیٹ کے معنی ہیں جب ہم یہاں پہ نیشنل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں دیٹ از ویئر دا کمیونٹی از انڈیپینڈنٹ. وہاں پہ جہاں پہ کمیونٹی جو ہوتی ہے، لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پہ آزاد ہوتے ہیں، انصورین وہ طاقتور ہوتے ہیں، یعنی ہر طرح سے ان کو ایک طاقت دی جاتی ہے. تو اس وقت ہم کہیں گے کہ یہاں پہ نیشنل لبرٹی ہوتی ہے. The individual can have little liberty. ایک انڈیویجول جو ہوتا ہے اس کے پاس صرف ایک چھوٹی سی آزادی ہوتی ہے. سول لبرٹی ہوتی ہے، پولیٹیکل لبرٹی ہوتی ہے یا اکانومک لبرٹی ہوتی ہے. unless there is national liberty، یعنی تب تک ان تین لبرٹیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا اس کے پاس، حالانکہ اس کے پاس ہیں کچھ لبرٹیز جن میں سول آزادی ہوتی ہے، جس میں پولیٹیکل سیاسی آزادی ہوتی ہے، اکانومک آزادی ہوتی ہے. جب تک نہ یہاں نیشنل لبرٹی ہو تب تک یہ کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں. انڈیا اٹینڈ نیشنل لبرٹی ان 1947 ایز وی نو. جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان نے قومی آزادی جو ہے یا قومی لبرٹی جو ہے یہاں پہ 1947 میں حاصل کی ہے. جس ریسنٹ میں ہم جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش اس کو ایک قوم کی آزادی ملی ہے. جب ہندوستانی فورسز نے بنگلہ دیش کو مدد کیا تو اس وقت اندرا گاندھی، اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے، اندرا گاندھی نے بھی بہت ہی رول کیا ہے یا نیشنل کانگریس نے بھی بہت ہی رول کیا ہے بنگلہ دیش کو آزاد کرنے میں. تو ہم کہیں گے کہ بنگلہ دیش کو بھی ایک نیشنل لبرٹی ملی ہے، لیکن انڈین فورس کی مدد کی وسادت سے تو وہ وہاں پہ ساورین بن گئی. help Indian forces. National liberty is more important than all types of liberties. جیسے میں نے ابھی کہا کہ نیشنل لبرٹی جو ہوتی ہے، قوم جو ہوتا ہے، لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی لبرٹی سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے. ایز آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو، جیسے میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ لوگ ہی وہ سورس ہیں، پاپولیشن ہی وہ سورس ہیں جس کی وسادت سے گورنمنٹ بھی بنتی ہے، جس کی وسادت سے ملک کا نظام بھی چلتا ہے، جو اچھے اچھے لوگ لیڈرز بن سکتے ہیں، یہ لوگوں کی وسادت سے. اس لیے یہاں پر نیشنل لبرٹی جو ہے اٹ از آف گریٹ امپورٹنس دین ادر لبرٹیز. ناؤ دا سیونتھ پوائنٹ از انٹرنیشنل لبرٹی. انٹرنیشنل لبرٹی کی ہم بات جب کرتے ہیں یہ بین الاقوامی یعنی یہ ورلڈ لیول پہ ہوتی ہے. And the ideal of the international liberty covers the world as the whole. جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ اس کی سوچ جو ہے انٹرنیشنل لبرٹی کی، یہ ہمیں کور ہوتی ہے، ورلڈ لیول پہ ہوتی ہے، پوری دنیا کی لیول پہ ہمیں یہ آزادی، یہ لبرٹی حاصل ہوتی ہے. یہ اس میں امپلائی کیا ہوتا ہے؟ اس میں امپلائی ہوتا ہے ریننسیشن، یعنی قانونی غیر منظوری جو ہوتی ہے. قانونی طور جو چیز یہاں پہ غیر قانونی ہوتے ہیں تو ان پہ پابندی لگائی جائے، یعنی جس میں وار آتا ہے، جس میں لمیٹیشن اور پروڈکشن آف دا آرمامنٹس آتے ہیں، یعنی جتنے سارے سامان ایک ملک کو اتنا سارا سامان بنانا چاہیے جو اس کے تحفظ کے لیے کافی ہے. لیکن جب یہ زیادہ سے زیادہ آرمامنٹس بناتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ورلڈ پیس اینڈ سیکورٹی جو ہے وہ تھریٹ میں آ جاتی ہے. اس کے بعد ہے ابانڈنمنٹ آف دا یوز آف فورس اینڈ پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس. جتنے سارے یہاں پہ فورسفلی یا باقی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی فورس کا استعمال یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ پیسفل سیٹلمنٹ کے لیے جو جتنے سارے ڈسپیوٹس ہیں یہاں پہ یہ بائیلیٹرل یا خود ہی ان کو حل کرنا چاہیے. It also desires adequate قابض on the strength of the military force. یہاں پہ انٹرنیشنل لبرٹی کے معنی ہیں کہ جتنے سارے یہاں پہ ملٹری فورسز ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ کرب ہونا چاہیے، ان کو لگام یہاں پہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال نہ کرے، جس سے کرش ہوتی ہے لبرٹیز جو لوکل پیپل کی ہوتی ہے، یا لوگوں کی جتنی ساری آزادیاں ہوتی ہیں یا ملک کے لوگوں کی جتنی ساری آزادیاں ہوتی ہیں وہ پامال نہ ہو جائیں. Dear students, now the same will be repeated to you.
in English. Today our topic was the kindness of liberty. As we have already discussed about the three liberties, and today we are going to discuss the fourth, fifth, sixth, and seventh liberty. The fourth is economic liberty. Economic liberty means security of one's daily bread and reasonable opportunities for earning it. The individual must be made free from the constant fear of unemployment and insufficiency, and must be safeguarded against the wants of tomorrow. Economic liberty consists in the individual's right to vote and to the right to leisure by the regulation of the hours of workers in the fields, factories, and mines, the right to form unions, and the right not to provision against old age, sickness, unemployment, accidents, and also maternity benefits. Democracy can be real only if it rests on economic as well as political liberty. The fifth one is that is political liberty. Political liberty is considered synonymous with democracy. By political liberty is meant the right of the people to share in the administration of the state in consists number one, that is the right to vote. Second, the right to be elected to various legislative bodies in the state. Third one, the right to hold political office. And fourth one is the right to make constructive criticism of the government policy. Political liberty thus can exist in the democracies. Second one part is that is national liberty. The term liberty is applied to nations as well as to individuals. A nation or a people is said to be free when it has a government of its own choice and when it is not subject to any other foreign control. National liberty exists where the state is a national state, that is, where the community is independent and sovereign. The individual can have the little liberty, civil, political, and economic, unless there is national liberty. That means now with these liberties, that is civil liberty, political liberty, and economic liberty, they are valueless. They are of no value unless and until there is a national liberty. India attained national liberty in 1947 when it got its independence. In the recent past, Bangladesh attained national liberty with the help of the Indian force. As I have already told you in the last lesson that in 1972, Bangladesh got its independence. So with the help of the Indian force, national liberty is more important than all other types of the liberties. Seventh and last one is that international liberty. What does it mean? The idea of the international liberty covers the world as a whole. It implies a renunciation of the war, limitations on the production of armament, abandonment of their use of the force, and peaceful settlement of disputes. It also desires adequate curbs on the strength of the military force so that it may not crush the liberties of the local people or of the people of any other country. Thus, dear students, this was the lesson for you for today, and tomorrow I will present myself with another topic. Have a great day. Thank a lot for your positive cooperation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.